بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال الله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، دنیا میں ایک علم رواج پا رہا ہے، اور وہ علم یہ ہے کہ زندگی سے گہرا تعلق ہے اسباب و وسائل کا. زندگی کے اسباب و وسائل، ان کا زندگی سے گہرا تعلق ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی تعلق ہے کہ انسان کی 30 سالہ 35 سالہ 25 سالہ زندگی کا تعلق ہے، اس کا گہرا تعلق ہے اگلی 50-60 سالہ زندگی کے ساتھ. یہ علم تو اس وقت دنیا میں رواج پا رہا کہ انسانی زندگی کا اسباب و وسائل سے گہرا تعلق ہے. صحت کا تعلق ہو، بیماری کا تعلق ہو، عزت کا تعلق ہو، ذلت کا تعلق ہو، کامیابی کا تعلق ہو، ناکامی کا تعلق ہو، اسباب و وسائل سے اس زندگی کا گہرا تعلق ہے. یہ تو ہم KG سے پڑھتے ہیں، یونیورسٹی تک یہ سبق پڑھایا جاتا ہے. اور اسی طرح یہ علم کا نقطہ بھی سامنے رہتا ہے کہ 25 سالہ 30 سالہ زندگی کا اگلی 50-60 سالہ زندگی سے گہرا تعلق ہے. یہ علم اس وقت دنیا میں رواج پایا ہوا، اور اس کی سرپرستی اس وقت عالم کفر کر رہا. یہ علم مسلمانوں کے پاس بھی ہے، کافروں کے پاس بھی ہے، لیکن سرپرستی اس کی کافر کر رہا کہ یہ اس درجے کا یہ علم ہو چکا کہ اب اس پر ایمان ہو چکا ہے، اب اس پہ یقین ہو چکا ہے کہ اسباب و وسائل کے بغیر زندگی کوئی نہیں، کامیابی کوئی نہیں، عزت کوئی نہیں، شرافت کوئی نہیں، فلاح کوئی نہیں. اور زندگی کی ابتدائی 20-25 سال ان کا اگلی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے. اگر اس 20-25 سال میں بچے پہ محنت نہیں کی، بچی کی محنت نہیں کی، اور اسے نہیں پڑھایا، نہیں سکھایا، اور اسے قابل نہیں بنایا، تو اگلا 50-60 سالہ زندگی تو ختم، ضائع ہو گئی. تو 50 سالہ زندگی سے پہلے 30 سالہ زندگی، اس زندگی سے اگلی زندگی کا گہرا تعلق ہے. اسباب و وسائل سے زندگی کا گہرا تعلق. یہ علم اس وقت دنیا میں رواج پا چکا ہے. یہ علم میں عرض کر رہا ہوں مسلمانوں کے پاس بھی ہے، کافروں کے پاس بھی ہے، لیکن سرپرستی اس کی کافر کر رہا ہے. اس کے پاس اس کا علم ہے، اس لیے یہ بات بچہ بھی سمجھتا ہے، دیہاتی بھی سمجھتا ہے، شہری بھی سمجھتا ہے. اگر اسے کہہ دو میاں اس بچے کو 20-25 سال کچھ نہیں پڑھانا، کچھ نہیں سکھانا، کیا کہیں گے؟ دشمنی کرنا چاہتے ہو؟ اس کا 50-60-70 سال زندگی کیسے گزرے گی؟ یہ بات ہر آدمی سمجھتا ہے کہ 20 سالہ 30 سالہ زندگی سے اگلی 20-50 سال کی زندگی کا گہرا تعلق ہے. کچھ نہ پڑھایا، کچھ نہ سکھایا، کام کا نہ بنایا، ہنر نہیں سکھایا، تو اگلی 30-50-60 سال زندگی کیسے گزرے گی؟ یہ سب جانتے ہیں.
اس لیے اسباب و وسائل زندگی میں نہیں ہوں گے تو کیسے جیے گا، زندگی کیسے گزرے گی؟ یہ جو علم ہے اس وقت دنیا میں رواج پایا ہوا، اور اس علم کا نتیجہ ہے کہ آدمی خون پسینے سے اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے اپنی دولت سے اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے کہ اس کے 20 سال 30 سال 40 20 سال 30 سال اچھی اس کی تعلیم ہو جائے، اس کی اچھا جسے کہیں کہ اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، تاکہ اس کی اگلی 60 سالہ 70 سالہ زندگی بن جائے گی۔ ایسا ہی ہے نا، پیسہ نہیں بھی ہوگا وہ قرض لے کے پڑھائے گا، ادھار لے کے پڑھائے گا، اپنے سے زیادہ اپنے بچے پہ خرچ کر رہا ہوگا، اپنی ضرور خواہشات کو روک لے گا، بچوں کی چاہت پوری کرے گا، کیونکہ اس کا ایمان کے درجے تک کا یہ علم ہے کہ میاں اس 30 سالہ اس 25 سالہ زندگی کے سے اگلا 50 سال کا کیریئر مضبوط تعلق ہے، گہرا تعلق، اور لگا دیتا ہے۔ بلکہ بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا، اسکول میں پہلے داخل ہو جاتا ہے، 1.5 سال کا ہوتا ہے بیچارہ، وہ چل بھی نہیں سکتا، ماں باپ اسے اسکول کے دروازے پہ پہنچاتے ہیں، 3 سال کا ہوتا ہے اسے اسکول کے دروازوں میں پہنچا دیتے ہیں، پہنچانا چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ علم دنیا میں رواج پا چکا ہے، اور یہ ایمان کے درجے میں، یقین کے درجے میں، کہ اگلا 50 سالہ 60 سالہ زندگی کا تعلق پہلی 25 سال 30 سالہ زندگی سے، یہ اسے کتنا قیمتی بنا سکتے ہو بچے کا، یہ علم تو ہے۔ اور یہ علم بھی دنیا میں ہے کہ اسباب و وسائل سے زندگی ہے، عزت ہے، کامیابی ہے، ٹھاٹ ہے، مزے ہیں، خواہشات کی زندگی ہے، کس سے؟ اسباب و وسائل۔ یہ دنیا میں اس وقت علم رواج پا چکا ہے۔ یہ ہم KG سے پڑھتے ہیں، یونیورسٹی تک پڑھتے ہیں، ہمیں پڑھایا ہی جاتا ہے، سکھایا ہی جاتا ہے، آپ مشرق میں رہیں یا مغرب میں رہیں سبق یہی پڑھایا جاتا ہے، آپ ترقی پذیر دنیا میں رہیں یا پسماندہ دنیا میں رہیں سبق یہی پڑھایا جاتا ہے۔ بدقسمتی ہے، مسلمانوں کے ملک میں رہیں کافروں کے ملک میں رہیں سبق یہی پڑھایا جاتا ہے کہ اسباب و وسائل کے بغیر زندگی نہیں۔ 30 سالہ زندگی کا تعلق اگلی 50 سالہ زندگی سے گہرا ہے۔ ایک اور علم ہے جو صرف مسلمانوں کا تھا، جو صرف مسلمانوں کا تھا، جو مسلمانوں کو ان کے خدا نے دیا تھا، جو مسلمانوں کو ان کے رسول نے دیا تھا۔ لیکن کیا کریں، آج دنیا میں اس علم کا رواج ختم ہو گیا، اس علم کا رواج ختم ہو گیا۔ وہ علم کیا تھا؟ وہ علم یہ تھا کہ انسان سے بدن سے نکلنے والی زندگی انسانی زندگی پر بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے، انسانی بدن سے نکلنے والی زندگی کا انسانی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسباب و وسائل کا زندگی سے تعلق ہے، یہ علم تو ہے، لیکن انسان کے کریکٹر کا، انسان کی سیرت کا، انسان کے اخلاق کا، یا انسان کی بد اخلاقی کا، یا انسان کی برکرداری کا، اس کا بھی انسانی زندگی پہ کوئی اثر اور نتیجہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ دنیا میں اس وقت علم نہیں ہے، اس کا رواج نہیں، اور اسی طرح اس علم کا رواج بھی نہیں ہے، اس علم کا رواج بھی نہیں ہے کہ 80 سالہ زندگی کا کھربوں سال کی زندگی سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ علم تو ہے کہ 25 سالہ زندگی سے اگلی 60 سالہ زندگی ہے گہرا تعلق ہے، لیکن 80-90 سالہ زندگی سے اگلا کھربوں سال کی زندگی ہے گہرا تعلق ہے، یہ علم بھی دنیا میں رواج نہیں پا رہا۔ بات مشکل ہے، پتہ نہیں سمجھا پایا نہیں پایا۔ یہ بات تو میں عرض کر رہا ہوں علم رواج میں ہے کہ 25 سال کا 60 سالہ زندگی سے گہرا تعلق ہے، لیکن آیا 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی کا تعلق اگلی کھربوں سال کی زندگی سے بھی ہے یا نہیں؟ وہ تعلق بھی ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کے خدا نے تو کہا ہے
رسول نے بھی کہا ہے، قرآن نے بھی کہا ہے، بتائیے مسلمان بھی مانتا ہے؟ جتنی اسے اپنے بچوں کی 25 سالہ زندگی سنوارنے کی فکر ہے، آیا اس کی 80 سالہ زندگی سنوارنے کی بھی فکر ہے تاکہ کھربوں سال کی زندگی بن جائے؟ یہ دنیا میں اس وقت علم ختم ہو گیا ہے، قرآن میں رہ گیا۔ جو مسلمان قبروں میں چلے گئے ان کے دلوں میں تھا اور ان کی زندگیوں میں بھی تھا، ان کی زندگیوں میں بھی تھا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اب تو یہ باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی نا۔ ان کے داماد تھے، ان کا نام تھا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ، سعید ابن مسیب حضرت ابو ہریرہ کے داماد تھے۔ ان کے ہاں بیٹی تھی اور ان کے بیٹی کے لیے رشتہ آیا، بیٹی کے لیے رشتہ ملک عبد الملک مروان کا، اس وقت کا بادشاہ تھا، امی دور کا بادشاہ تھا، اس کے بیٹے شہزادے کا پیغام آیا تو باپ نے بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا، اور اس لیے انکار کر دیا کہ اس بچے کی زندگی دین پہ نہیں ہے، اس سے میری بچی کا کھربوں سال کا کیریئر خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ تو آج کے دور میں تو سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ہم رشتہ کہاں دیتے ہیں؟ ایسے کو رشتے دو جس کو 60 سالہ زندگی جس کی اچھی گزر جائے، 80 سالہ زندگی اچھی گزر جائے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا، اس لیے کہ ہمارا ایمان تو اب اس پر ہے کہ 30 سالہ زندگی کا 80 سالہ زندگی سے تعلق ہے، 80 سالہ زندگی کا کھربوں سال کی زندگی سے تعلق ہے۔ یہ علم نہیں، یہ علم رواج بھی نہیں ہے۔ یہ ہے برائی کی جڑ، یہ ہے برائی کی جڑ جو آج دنیا میں کریکٹر، کردار، سیرت ختم ہوتی جا رہی نا، اس کی وجہ یہ ہے۔ اسباب و وسائل، دولت، عہدہ، منصب، جو اس کی پوجا ہو رہی ہے نا، وہ پوجا اس لیے ہو رہی ہے کہ پتہ ہے اس سے زندگی بنے گی۔ چاہے چور ڈاکو ہی کیوں نہ ہو، دولت ہو جائے گی، عزت مل جائے گی، معاشرے میں معزز کہلاؤں گا، شریف کہلاؤں گا۔ دولت کی پوجا ہے، عہدہ منصب کی پوجا ہے، اس لیے کہ ایمان یہ کہ زندگی اس سے بنے گی۔ اور 30 سالہ بچے کی زندگی کو ہم یوں رکھتے ہیں کہ ایسا پڑھا دو، اسے ایسا سکھا دو جس سے پیسہ زیادہ کما سکے، جس سے عہدہ بڑا مل جائے، جس سے اس کا زندگی کا اسٹیٹس اچھا ہو جائے۔ کون سا والا؟ 60 سالہ والا، 70 سالہ والا، 80 سالہ والا، اس لیے کہ اس زندگی کا اس زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ یعنی کتنی عجیب سی زندگی ہوتی ہے، ہم تو حیران ہوتے ہیں میرے عزیزو، اللہ ہمیں عقل نصیب فرما دے بس۔ 30 سالہ بچے کو پڑھاتے ہیں صرف کمانے کے لیے، بقیہ 30 سال 65 سال پیسہ کماتے ہیں۔ 65 سال کی عمر ہو جاتی ہے، کتنی ہو گئی؟ 65 سال۔ 35 سال کمایا، پیسہ اکٹھا ہو گیا، عمر ہو گئی 65 سال 70 سال، اب گھر بنانا شروع کر دیا، اور جیسے ہی گھر بنایا چند سالوں کے بعد دنیا اسے اٹھا کے لے جاتی ہے۔ یہ نکلے تھے کیریئر بنانے کے لیے، یہ نکلے تھے کیریئر بنانے کے لیے، جس کیریئر کو انہیں بچے کی اس وقت فکر دی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا، یہ تھا کیریئر۔ 30 سال پڑھایا صرف کمانے کے لیے، بقیہ 30-35 سال اس نے کمایا، اور جب اس کی عمر ہو گئی 60 سال، جو کمایا تھا کھانے کا مزہ ختم ہو گیا، اب بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اب مجھے ڈیٹنگ کی بہت ضرورت ہے، اب گھر کی ملکہ ڈیٹنگ پہ ہے، ماسی آتی سب کھاتی ہے ماشاءاللہ، اب یہ کھانے کے قابل نہیں رہا، اور چند سال گزرتے ہیں دنیا اسے اٹھا کے لے جاتی ہے۔
یہ کیریئر بن گیا. اتنا بڑا جھوٹ ہے اور اتنا بڑا فراڈ ہے اور اتنی بڑی دنیا میں اس وقت جہالت ہے. اس لیے کہ اس وقت دنیا میں علم جہلا کے ہاتھ میں ہے, جاہلوں کے ہاتھ میں علم ہے, جنہوں نے یہ سبق دے دیا کہ زندگی 50-60 سال 70 سال زندگی ہے. قرآن کہتا ہے یہ جاہل ہیں, یہ جاہل ہیں, یہ اندھے ہیں. علم کیا ہے؟ علم تو یہ تھا کہ تمہارا 60 سالہ 70 سالہ زندگی کا کھربوں سال زندگی سے کہنا تعلق ہے. جیسے تم 20-25 سال پہ مال کمانے کے لیے محنت کرتے ہو, اس سے بہتر کیا ہے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم 80 سالہ اعمال کی محنت کرو, کھربوں سال کی زندگی بنے گی. لیکن وہ علم رواج بھی نہیں, وہ نہ کے جی میں ہے, نہ اسکول میں ہے, نہ یونیورسٹی کالج میں ہے, نہ یونیورسٹی میں ہے, نہ اپنوں میں ہے, نہ بیگانوں میں, کہیں نہیں ہے. وہ علم نہیں ہے. اور یہ علم ہی ختم ہو گیا کہ انسانی بدن سے نکلنے والی اچھی یا بری زندگی یہ بھی انسانی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے, رسول کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے, لیکن آج مسلمان نہیں مانتا. قرآن تو کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو گھر میں, یہ بازار میں, یہ زمین کے اوپر, یہ تری میں, یہ خشکی میں, یہ سمندروں میں, دریاؤں میں, یہ جہاں جہاں تمہیں فساد نظر آ رہا ہے, یہ انسانی بدن سے نکلنے والی زندگی غلط ہو گئی, اس لیے یہ فساد نظر آ رہا ہے. انسانی بدن سے نکلنے والی زندگی خراب ہو گئی, اس کا نتیجہ یہ ہے. تو یہ علم مل جائے, یہ علم اس وقت رواج میں نہیں ہے کہ بدن سے نکلنے والی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ تو سچے ہیں نا, سچوں سے بڑھ کر سچے ہیں نا, اور جو اللہ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی قدرت بھی ہے نا. اللہ کہتا ہے مرد ہو, عورت ہو, امیر ہو, غریب ہو, شہری ہو, دیہاتی ہو, ترقی یافتہ دنیا کا ہو, ترقی پذیر دنیا کا ہو, پسماندہ دنیا کا فرد ہو, من عمل, جو بھی یہ سرمایہ لے کے آئے گا زندگی کا. کون سا والا بھائی, کون سا سرمایہ؟ جو سرمایہ یہ لے کے آئے گا اسے میں ایک خوبصورت زندگی دوں گا. یہ اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ میں وہ کون سا سرمایہ ہے جس سے انسان کی زندگی بنے گی؟ ہم تو ساری زندگی یہ پڑھ رہے ہیں کہ عہدے سے زندگی بنے گی, دولت سے زندگی بنے گی. حالانکہ دیکھ بھی رہے ہیں اس وقت جاپان دنیا میں خودکشیوں پہ دوسرے نمبر پر ہے. یورپ کا ملک خودکشیوں میں اس وقت دنیا میں ایک اور ملک کے پہلے نمبر پر ہے. جاپان دنیا میں خودکشیوں پہ دوسرے نمبر پہ. آپ ریسرچ کریں, 9 سیکنڈ میں ایک آدمی دنیا میں خودکشی کر رہا ہے, 9 سیکنڈ میں. اب تو آپ بٹن دبائیں گے آپ کو رزلٹ آ جائے گا کہاں خودکشیاں زیادہ ہیں, کن ملکوں میں ہیں. دولت ہے, معیشت ہے, ترقی ہے, چمکتی دمکتی زندگی ہے, دنیا کے منڈیوں پہ قبضہ ہے, ڈالر پاؤنڈ کی باتیں ہیں, خودکشیاں. ہر دوسری عورت گھر سے دور, طلاق. ہر دوسرے بیٹے کا پتہ کوئی نہیں, باپ کون سا ہے, کس کا باپ, اس کا باپ کون ہے. دولت سے گھر بنتے, دولت سے زندگی بنتی, عہدوں سے زندگی بنتی, منصب سے زندگی بنتی, نری معیشت سے زندگی بنتی, تو جاپان میں خودکشی تو نہ ہوتی. اللہ نے ایک علم دیا, رسول نے ایک علم دیا, قرآن نے ایک علم دیا ہے کہ بدن سے نکلنے والی زندگی یہ تمہاری زندگی پہ اثر انداز ہوگی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو یہ سرمایہ لے کے آئے, کون سا؟ اس کے اندر اللہ کی ذات پہ ایمان اور یقین صحیح ہو,
اور پھر اس کی زندگی سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہوں، اللہ کہتا ہے میں ضمانت دیتا ہوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں ایک لذیذ زندگی دوں گا، میں تمہیں ایک مزیدار زندگی دوں گا۔ اور مزیدار زندگی اس کا نام نہیں بھائی کہ چیزیں بہت اکٹھی ہو جائیں، مزیدار زندگی وہ ہوتی ہے کہ اندر سکون آ جائے، مزیدار زندگی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت محبت اور عزت نصیب فرما دے، مزیدار زندگی وہ اسی ہے کہ جو اللہ نے اس پہ دے دی ہے نا، اس کو اللہ اطمینان سے اس کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اطمینان دے دے، یعنی حرص و ہوس کی آگ بجھ جائے، ذلت کی زندگی سے بچ جائے، نفرتوں کی آگ سے بچ جائے، بے سکونی کی آگ سے بچ جائے۔ اب اللہ تو یہ کہہ رہا، اللہ نے تو یہ علم دیا ہے کہ بدن سے نکلنے والی زندگی یہ آپ کی زندگی سنوار سکتی ہے، لیکن یہ چونکہ علم ہی ختم ہو گیا، اس کا رواج ہی نہیں، جب یہ علم نہیں رہا اور اس علم پہ ایمان نہیں رہا، یقین نہیں رہا، قسم خدا کی دولت کمانے کا جوش و خراش ہے، عبادت کرنے کا جوش و خروش نہیں ہے، مال کمانے کا جوش و خروش ہے، اللہ کی بندگی کا جوش و خروش نہیں ہے، اس لیے کہ پتہ ہے اس سے ہونا کیا ہے، اس سے ہوگا کیا، اس لیے کہ بچپن سے دماغوں میں بٹھایا ہی یہی ہے کہ اسباب و وسائل سے، عہدے منصب سے، دولت سے، پیسے سے، معیشت سے، معاش سے زندگی اس سے بنے گی۔ کیسا جوش و خروش ہوتا ہے، بلکہ جس کے بعد کچھ زیادہ آتا ہے، یار اس کے تو نصیب جاگ گئے، اس کی تو قسمت اچھی ہو گئی، اس کے تو اقبال بلند ہو گئے، اس سے اللہ بڑا راضی ہے، جیسے اس نے بہت بڑا تیر مار لیا۔ کیوں بھائی؟ اس کی زندگی مزے کی گزرے گی۔ تو میرے عزیزو اس وقت بڑا المیہ یہی ہے کہ یہ ایمان ہی ختم ہو گیا، یہ علم ہی ختم ہو گیا، یہ یقین ہی ختم ہو گیا کہ میرا اچھا کردار، میرا اچھا کریکٹر، میری اچھی سیرت، میرے اچھے اعمال، میرے اللہ کو راضی کرنے والی زندگی، اس سے بھی میری زندگی بن سکتی ہے۔ حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے تطمئن القلوب، تیرا دل مطمئن ہوگا، کس سے؟ جب تو میرے قرآن پہ عمل کرے گا۔ نہیں مانتا، بے چین بھی ہے، بے سکون بھی ہے، نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جائے گا، اللہ کا بتایا ہوا نسخہ استعمال نہیں کرے گا، دوائیاں کھائے گا، اللہ کی دی ہوئی دوائی استعمال نہیں کرے گا، اس لیے کہ یقین نہیں ہے۔ اور دیکھیے غریب امیر مشرق مغرب کا انسان اپنے 30 سالہ زندگی پر خود بھی اور اپنے بچوں پہ کتنی محنت کرتا ہے، اور اس لیے کرتا ہے کہ اس بچے کے 60-70 سال بن جائیں، اور سمجھتا ہے یہ میں نے اپنے بیٹے کی بس خدمت کا حق ادا کر، خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور کچھ پڑھا دیا لکھا، بس بھائی میں نے تو جو حق تھا نا وہ پورا کر دیا، میں نے تو اس کا حق ادا کر دیا۔ یہ حق نہیں ہے میرے عزیزو، یہ حق نہیں ہے، حق تو یہ تھا کہ اسے 70 سالہ 80 سالہ زندگی اس رخ پہ ڈالتے تاکہ اس کا واقعی کھربوں سال کا کیریئر بن جاتا، اس زندگی کا بھی اس زندگی سے گہرا تعلق۔ لیکن چونکہ آج اس علم کا تعلق کفار کے پاس ہے، علم کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں، انہیں تو مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور ہی ختم کر دیا ہے۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے ہاں اس کا تصور ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ مرنا بھی ہے، دیکھی جائے گی بھائی، دیکھی جائے گی۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ تو میاں پھر بچوں کو کے جی سے لے کر یونیورسٹی تک خوار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ رزاق بھی تو بہت ہے، رزاق بھی تو بہت ہے، گھر بیٹھاؤ میاں کیوں خرچے کرتے ہو؟ رزاق بھی تو اللہ ہے، وہاں تو نہیں، وہاں تو پوری توانائی لگا دیتا ہے۔ تو یہ اصل خرابی ہے میرے عزیزو، یہ اصل خرابی ہے جس سے آج کردار اچھا نہیں، اخلاق اچھا نہیں، کریکٹر اچھا نہیں، عبادت اچھی نہیں، دیانت سچائی نہیں، اس لیے کہ اس سے ملنے پر کوئی ایمان نہیں ہے۔
کہ اس سے کچھ ملے گا. جوش و خروش نہیں ہے. اگر یہ یقین ہو جائے کیسے زندگی بنے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بتایا. فرمایا ہمارے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بتائی, واقعہ سنایا. فرمایا 3 آدمی تھے, 3 آدمی سفر میں تھے, اور دوران سفر وہ ایک جگہ ٹھہرے تو ایک چٹان گری اور اس غار کا راستہ بند ہو گیا. اب جنگل ہے, بیابان ہے, نہ آدم ذات ہے, نہ کھانے کا سامان ہے. اب کس کو آواز دیں, کس کو بلائیں, کون مدد کو آئے, کیسی اس مشکل سے نکلیں. لیکن یہ تھے خوش نصیب, انہوں نے اپنے اچھے وقتوں میں کچھ اچھائیاں کی ہوئی تھی, کچھ نیکیاں کی ہوئی تھی, آج کام آ گئی. ہم تو کہتے ہیں نا مال کام آئے گا مشکل وقت میں, تعلقات کام آئیں گے مشکل وقت میں. ہم تو یہ سمجھتے نا, ہمیں تو یہ ذہن ہے ہی نہیں کہ نیکیاں بھی مشکل وقت میں کام آ سکتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک نے دعا کی, اے اللہ آپ جانتے ہیں میرے ابا اماں بہت بوڑھے تھے, اور ایک دن میں بکریاں چرانے کے لیے دور جا نکلا اور واپس آیا تو والدین سو چکے تھے. میں نے دودھ نکالا, سرانے کھڑا ہو گیا, آرام نہیں کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اٹھیں اور بھوک لگی ہے اور بے چین ہو. اٹھایا بھی نہیں کہ نیند خراب ہو, ساری رات اس حال میں گزار دی. اللہ یہ تیری خاطر نیکی کی ہے, قبول ہو تو اس مصیبت سے نجات دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹان ہلی. اب کون ہلانے والا ہے؟ کون سی طاقت ہے ہلانے والی؟ ارے زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں نا, موت بھی اللہ کے ہاتھ میں, زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کے اختیار میں ہے. کیا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گردن پہ چھری نہیں چلائی تھی؟ آج چلا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. ذبح کرتے ہی نہیں کرتی, لیکن جب اللہ نہ چاہے تو نہیں چلتی, نہیں چلتی. پانی میں ڈوب جایا کرتا ہے آدمی, نہ ڈوبانا چاہے تو نہیں ڈوبے گا. چاہے تو موت کے نقشوں میں زندگی رکھ دے, اور چاہے تو زندگی کے نقشوں میں موت رکھ دے. چاہے تو عزت کے نقشے میں رسوا کر دے, اور چاہے تو ذلت کے نقشوں میں عزت دے دے, اور چاہے تو بند گلیوں سے اللہ رزق دے دے, اور چاہے تو سونے کو مٹی بنا دے, اور چاہے تو مٹی کو سونا بنا دے. یہ اختیار اس کے پاس ہے, اور یہ اس ذات کے پاس اختیار ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ سے ہے. الا لہ الحکم, فیصلہ اسی کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چٹان ہلی. دوسرے نے عرض کیا اے اللہ آپ جانتے ہیں میں ایک گندگی کی طرف آگے بڑھا تھا, منہ کالا کرنے کے لیے بچی کے پاس گیا. اس نے کہا اللہ ایسا نہ کر. میں نے اصرار کیا, اس نے مطالبہ کیا اتنی اشرفیاں لے کے آ. میں اشرفیاں کمائی, محنت کی, اس کے پاس خلوت میں تنہائی میں پہنچا اور اشرفیاں دی, اور منہ کالا کرنے لگا اپنا. اس نے کہا اللہ سے ڈر, ایسا نہ کر. اے اللہ تیرے نام کا لحاظ آیا, میں اس گناہ سے بچ گیا. اللہ خالص تیرے لیے کیا ہے, اس مصیبت سے نجات دے دے. اس تقوی, اس پرہیزگاری کی برکت سے اللہ کے نبی نے فرمایا چٹان اور ہٹی, ہوا آ گئی, روشنی آ گئی, زندگی کا سامان آ گیا, لیکن نکل نہیں سکتے. تیسرے نے کہا اے اللہ آپ جانتے ہیں میرا ایک مزدور تھا, اور وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا. میں نے اس کو سرمایہ میں لگا دیا. ایک دن آیا, وادی بھری ہوئی تھی مختلف جانوروں سے, غلام بھی موجود تھے. اس نے آ کے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا. میں نے کہا جو کچھ وادی میں سب تیرا ہے. اس نے کہا مذاق نہ کر, اللہ سے ڈر, میری مزدوری دے, غریب آدمی ہوں. اس نے کہا سچ کہہ رہا ہوں, یہ ساری تیری ہی مزدوری ہے. وہ سب لے کے چل دیا. اے اللہ یہ سب تیرے لیے کیا ہے, اے اللہ اس مشکل سے اس نیکی کی بدولت ہٹا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تینوں خوش نصیب لوگوں نے اپنے اپنی نیکیوں کا واسطہ دیا, اللہ نے موت سے پھر زندگی نصیب فرما دی. اور یہ بات اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو شخص پرہیزگار بن جاتا ہے اللہ اس کی مشکلیں آسان فرما دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو آدمی پرہیزگار بن جاتا ہے اللہ اس کے بند راستے کھول دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس کی ضروریات وہاں سے پوری ہوتی ہیں جہاں اسے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا. یہ تو قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے.
یہ بھی ایک علم ہے بھائی، یہ بھی ایک علم ہے، اور یہ علم 100% یقینی ہے، لیکن چونکہ آج اس کا رواج نہیں تو اس علم پہ ایمان چلا گیا، اس علم پہ یقین ختم ہو گیا۔ ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان یوسع لی رزقی، میرا معاش کا بڑا مسئلہ رہتا ہے، میرے معاش کا بڑا مسئلہ رہتا ہے، کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میرا معاش کی تنگی ختم ہو جائے۔ ایک دکان اور کھول لو، ایک فیکٹری اور کھول لو، تھوڑا سا اوپر گریڈ پہ چلے جاؤ، یہ تو سب کو سمجھ میں آتا ہے نا، اس سے معاش بڑھتا ہے، یہ تو سب کو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور علم دیا، فرمایا دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک، ہمیشہ گناہوں کی نجاستوں سے اور ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت بنا، اللہ تیری معاشی تنگی ختم فرما دیں گے۔ ہمیشہ گناہوں کی نجاستوں سے اور ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت بنا، اللہ تیری معاشی تنگی ختم فرما دے۔ یہ بھی ایک علم ہے کہ بدن سے نکلنے والی زندگی بھی آدمی کی زندگی سنوارتی ہے، اور بدن سے نکلنے والی زندگی خراب ہو جائے، قسم خدا کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے حکموں سے اعراض کرے گا، ساری دنیا کا سامان راحت اور ساری دنیا کا سامان سکون اور ساری دنیا کے وسائل اس کے پاس اکٹھے ہو جائیں، پھر بھی میں اس کی زندگی تلخ کر دوں، پھر بھی میں اس کی زندگی تلخ رکھوں، سکون نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک سچا علم ہے کہ بدن کی زندگی کا بھی میری زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ اچھی زندگی اچھے حالات، غلط زندگی برے حالات۔ لیکن چونکہ اس علم کا رواج ختم ہو گیا نا بھائی، اس پہ یقین نہیں ہے، اس لیے اچھی زندگی اپنانے کے لیے آج جوش و خروش نہیں ہے، اور میری زندگی میں آج نیکی کی اہمیت نہیں ہے، میری زندگی میں آج نیکی کی اہمیت نہیں ہے، کاروبار کی اہمیت ہے، دولت کی اہمیت ہے۔ اور سچ بتاؤ نا، جب دولت اور کاروبار کا سیزن آتا ہے، جب کاروبار کا سیزن آتا ہے تو کاروبار کے سیزن کا ٹارگٹ بناتے نہیں بناتے؟ اور جب ٹارگٹ آپ بناتے ہیں اور جب ٹارگٹ کو آپ پورا کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زندگی کا اسٹیٹس بدلتا ہے نہیں بدلتا؟ گاڑی بدلتی ہے نہیں بدلتی؟ گھر بدلتا ہے نہیں بدلتا؟ بچوں کا اسکول بدلتا ہے نہیں بدلتا؟ بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ نیکیوں کا سیزن آتا ہے، ہم ٹارگٹ ہی نہیں بناتے، ہم اس سیزن کو وصول بھی نہیں کرتے، اور اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ذہن میں کہ اگر ابا کرتا ہے بیٹا نہیں کرتا، بیٹا کرتا ہے بیٹی نہیں کرتی، بیوی کرتی ہے شوہر نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا، اس سے ہونا کیا ہے۔ یہی تو مصیبت ہے کہ باپ نمازی بیٹا نمازی نہیں، ماں نمازی بیٹی نمازی نہیں۔ اگر یہ علم ہوتا اور اس پہ یقین ہوتا کہ بدن سے نکلنے والی زندگی خراب تو بیٹے کی زندگی خراب، بدن سے نکلنے والی زندگی خراب تو بیٹی کی زندگی خراب، یہ یقین نہیں ہے، اس لیے آج برائیوں سے بچنا مشکل ہے اور آج نیکیوں پہ آنا مشکل ہے۔ ہم دیکھیں نا اپنے بچوں پہ، اپنی زندگی میں دیکھیں، 25 سالہ زندگی پر کتنی محنت ہوتی ہے 60 سالہ زندگی بنانے کے لیے، تو 60 سالہ زندگی پر کیوں نہیں محنت ہوتی کھربوں سال زندگی سنوارنے کے لیے؟ جو اللہ کے رسول نے کہی ہے، جو اللہ نے کہی ہے، وہ اس لیے میرے عزیزو
کہ آج اس 70 سالہ زندگی کا اگلی زندگی سے تعلق ہے یا نہیں، یہ ایمان نہیں رہا، یہ یقین ختم ہو گیا، یہ علم رواج بھی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شراب پیتے پیتے مر گیا تو کیا ہونا ہے، سود کھاتے کر کے مر گیا تو کیا ہونا ہے، بے نمازی مر گیا تو کیا ہونا ہے، خیانت کرتے کرتے مر گیا تو کیا ہونا ہے، بیٹیوں کا بہنوں کی وراثت لے کر مر گیا تو کیا ہونا ہے، کچھ نہیں، یہ تو ٹھیک ہو جائے نا، مرنے کے بعد دیکھی جائے گی۔ من یعمل سوءا یجز بہ، من یعمل سوءا یجز بہ، فرمائے رائی کے برابر بھی برائی لے کے آؤ گے، ریاکشن دیکھو گے۔ روشن دان سے جو دھوپ آ رہی ہوتی ہے اور اس میں ذرات آتے ہیں، فرمایا اس کے بارے میں بات پرس ہوگی، اتنے بھی برائی لے کے آئے تو۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم، ایک نیکیاں کرتے کرتے مرا اور ایک آدمی برائی کرتے کرتے مرا، اور ایک بے نمازی مرا اور ایک نمازی مرا، اور ایک حلال کے ساتھ مرا اور ایک حرام کے ساتھ مرا۔ اللہ کہتا ہے تمہارا کیا خیال ہے دونوں کا مرنا جینا ایک جیسے ہے؟ اگر تم سمجھتے ہو ایک جیسے تو بڑا غلط فیصلہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس نے 70 سالہ زندگی پر محنت کی کھربوں سال زندگی سنوارنے کے لیے، اور جس نے 25 سالہ زندگی پر محنت کی صرف 60 سالہ زندگی سنوارنے کے لیے، دونوں کی زندگی ایک جیسے کیسی ہو سکتی ہے؟ دونوں کی زندگی ایک جیسے نہیں ہو سکتی۔ تو میرے عزیزو، یہ برائی بنیادی ہے، یہ بنیادی بیماری ہے، جس کی وجہ سے رمضان جاتا ہے ہماری رمضان کی زندگی چلی جاتی ہے، رمضان جاتا ہے ہماری رمضان کی زندگی چلی جاتی ہے۔ جیسے رمضان سے پہلی زندگی تھی، رمضان کے بعد یہ ویسی زندگی ہوتی ہے، آتا ہے اور چلا جاتا ہے، 40 سال سے آ رہا ہے، 30 سال سے آ رہا ہے۔ کاروبار میں ایسا نہیں ہوتا، کاروبار میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر وہاں ایسے سیزن مل جائیں 20-25 سال، تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے، سوسائٹیاں بدل جاتی ہیں، علاقے بدل جاتے ہیں، پوری زندگی کا معیار ہی بدل جاتا ہے۔ لیکن یہاں رمضان آتا ہے، جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اگر ہمارا یہ ایمان ہو جائے کہ رمضان سے میری زندگی بنی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے رمضان جس کو سلامتی کے ساتھ مل گیا اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا۔ تو میرے عزیزو، اس زندگی کا اگلی زندگی سے گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ اندھیر نگری نہیں ہے وہاں پر، بس مر گیا تو ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک زندگی ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور خوبصورت زندگی بھی ہے اور انتہائی تکلیف دہ زندگی بھی ہے، اور اس کا تعلق آج کی زندگی سے ہے۔ کیسا جیا، کیسی زندگی گزری، اور سچ یہ ہے کہ آج کی زندگی کا تعلق بھی میرے بدن کے اعمال سے، کہ کیسے اعمال ہیں ویسی زندگی آئے گی۔ کسی کو دھوکہ ہو سکتا ہے، کسی کو دھوکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی بدن کی اچھی نہیں، پھر بھی بڑے مزے میں نظر آ رہا ہے، تو یہ اسی کو دھوکہ ہو سکتا ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کا علم نہیں ہے۔ ورنہ مشرق سے مغرب، ہاں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہمارا تو ایمان ہے جب زندگی میں کھلے گناہ ہوں گے اور کھلی اللہ کی نافرمانی ہوگی، اس کے بعد سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن سکون اور محبتیں نہیں ہو سکتی، سکون اور محبتیں نہیں ہو سکتی، باقی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن نے بتایا ہے جس انسان کے بدن کی زندگی خراب، اس کی زندگی میں نہ سکون ہوگا نہ محبتیں ہوں، کوئی گھر نہیں ملے گا جس گھر میں رہنے والے اللہ کو ناراض کریں اور اس گھر میں پھر سکون ہو، اور اس گھر میں پھر محبتوں کی خوشبو ہو، کوئی سوسائٹی نہیں ملے گی۔ ہاں کوٹھی ہو، جھونپڑی ہو، امیر ہو، غریب ہو،
بدن سے نکلنے والی زندگی اللہ کو راضی کرنے والی، اور کچھ ملے نہ ملے سکون اور محبتیں ضرور ملیں گی. محبتوں کی زندگی، سکون کی دولت ضرور نصیب ہو. تو اس زندگی کا میرے اعمال سے گہرا تعلق ہے، میری بدن کی زندگی سے گہرا تعلق ہے، اور اس زندگی کا بھی میرے عزیزوں میری پوری زندگی سے گہرا تعلق ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. فرما بردار نافرمان دونوں مر گئے، ایک جیسے مریں گے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. دونوں کے مرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ تو اللہ کا نظام ہے. مرنے والوں کو اللہ دکھاتا نہیں ہے، ورنہ تو دنیا جنازہ چھوڑ کے بھاگ جائے، اس کا جسم چھوڑ کے بھاگ جائے. کس حال میں وہ مرتا ہے، ہاں اس کی تصویر قرآن نے دی. متقی مرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتے مرتا ہے، تو اس کے ارد گرد فرشتے آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف نہ کرنا، کوئی غم نہ کھانا، آگے چل، آگے اللہ آج تیرا میزبان ہے، تو اللہ کا مہمان ہے. ایک یہ مرتا ہے، ایک یوں مرتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ آ جاتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہیں، غم نہیں. وابشروا بالجنہ، جنت ہے، اللہ تیرا میزبان ہے، تو اللہ کا مہمان ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، زندگی تو نے اللہ کی چاہت پہ گزاری ہے، آج اللہ تیری ہر چاہت پوری کر دے. یہ مرنا ہے. ایک مرنے کا انداز یہ بھی ہے، اور ایک اللہ حفاظت فرمایا ایسا مرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر باریک کپڑا کسی کانٹے دار جھاڑی پہ رکھ دیا جائے اور اس پہ پھر کھینچ لیا جائے تو وہ باریک کپڑا کیسے تار تار ہوتا ہے، ایسا ہی جب اللہ کا نافرمان مرتا ہے اس کی روح جسم کے ہر حصے میں گھس جاتی ہے، لیکن نکالنی پڑتی ہے. اور جب نکالتے ہیں تو اس کا جسم ایسے ہی تار تار ہو جاتا ہے جیسے وہ دوپٹہ باریک جھاڑیوں میں الجھ کر تار تار ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، اندھیر نگری نہیں ہے کہ دونوں کا مرنا جینا ایک جیسے ہوگا، ایسا نہیں ہے. یہ سچائی اللہ نے بتا دی. اللہ کرے ہمیں اس پہ ایمان آ جائے، اس پہ ہمیں یقین آ جائے، تو میرے عزیزوں پھر ہماری زندگی کی ساری محنت 25-30 سال پہ نہیں ہوگی. پھر تو اپنی دولت لگا دیں گے، مال لگا دیں گے، عزت لگا دیں گے، زندگی لگا دیں گے، کسی طرح اس 60-70 سال زندگی سے کھربوں سال زندگی بن جائے، سب کچھ لگا دیں گے. کیریئر بنانا ہے بھائی. لوگ اپنے بچوں کو انگلینڈ بھیجتے ہیں، آسٹریلیا بھیجتے ہیں، اور دوری برداشت کرتے ہیں، جدائی برداشت کرتے ہیں. بچہ ماں باپ کی جدائی برداشت کرتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، دولت لگاتے ہیں. کیوں بھیجتے ہیں بھائی؟ اس لیے بھیجتے ہیں نا بیٹے کیریئر بن جائے گا 60-70 سال کا. سب تکلیفیں برداشت کرتے ہیں. اگر یہ ایمان ہو جائے کہ 60-70 سال زندگی سے کیریئر بن جائے گا تو تکلیف برداشت کرنا آسان نہیں ہوگا. پھر ہر تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جائے گا، ہر جدائی برداشت کرنا آسان ہو جائے گی اگر یہ ایمان ہو جائے. ہم میں اور اللہ کے پیاروں میں یہی تو فرق ہوتا ہے. ان کی دنیا بھی دین ہوتی ہے، ان کی دنیا بھی دین ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کا ہر کام 60-70 سالہ زندگی میں ہر کام اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ان کا کھربوں سال کا کیریئر بن جائے. تو ان کی دنیا بھی دین، ان کی تجارت بھی دین، ان کی زراعت بھی دین، ان کی مزدوری بھی دین، سارا دین بن جایا کرتا تھا. اس لیے کہ وہ کرتے آخرت کے لیے تھے، اس کو سامنے رکھتے. ان کی بچوں کی تربیت، بچوں کی پرورش، بچوں پہ خرچ کرنا، ایسے اولاد پہ جس اولاد کو آدمی کھربوں سال کے لیے سنوارتا ہے، جتنا خرچ کرتا ہے اللہ صدقے کا ثواب دیتا ہے. جس اولاد کو آدمی کھربوں سال کے لیے سنوارتا ہے، جتنا اس پہ خرچ کرتا ہے وہ سارا صدقے کا ثواب ملتا ہے. اسے دنیا کا پرزہ تھوڑی بنا رہا ہے، وہ دنیا کی کسی مشین کا پرزہ تو بنا نہیں رہا، اسے تو کھربوں سال کا سرمایہ بنا رہا.
اس پہ خرچ صدقہ، اس پہ اللہ کے ہاں سے انعام. تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت اس علم پہ ہمیں یقین نصیب فرما، اس علم پہ ہمیں یقین نصیب فرما. یہ سچ ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے. یہ دنیا میں اس وقت جھوٹا علم رواج پا گیا کہ انسان کو عزت اور کامیابی صرف ظاہری اسباب سے ملے گی. یہ دنیا کا جھوٹ ہے، اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ صرف 70-80 سال کی زندگی کیریئر ہے. یہ بڑا جھوٹ ہے. جن کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہی دنیا کی زندگی اصل کیریئر ہے، تو وہ دنیا جس کے پاس دیکھتے ہیں کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش قسمت، بڑا اللہ اسے راضی ہے. اور جسے اللہ رب العزت نے آخرت کی زندگی کا ایمان نصیب فرمایا ہوتا ہے، وہ اسے خوش نصیب سمجھتا ہے جو اپنی 70-60 سالہ زندگی سے کھربوں سال کی زندگی سنوار رہا ہوتا ہے. وہ اس پہ رش کرتا ہے، وہ اسے خوش نصیب سمجھتا ہے، وہ اسے خوش نصیب سمجھتا ہے، چاہے وہ کوٹھی میں رہے چاہے جھونپڑی میں رہے، اسے خوش نصیب سمجھتا ہے. وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. جنہیں اللہ نے واقعی علم دیا تھا، جنہیں اللہ نے واقعی علم دیا تھا، جو یہ سمجھتے تھے کہ 70-80 سالہ زندگی کھربوں سال کی زندگی سنوارنے کے لیے، جن کو اللہ نے یہ علم دیا تھا، فرمایا وہ کہتے ہیں ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. قابل رشک لوگ تو وہ ہیں جو اس کھربوں سال کے لیے مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، ایمان کی شکل میں، اعمال صالحہ کی شکل میں، جو کھربوں سال کی زندگی کے لیے مزدوری کر رہے ہوتے ہیں. یہ قابل رشک، یہ خوش نصیب لوگ ہیں. تو میرے عزیزو، اللہ کرے رمضان کی ان گھڑیوں میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ بات سمجھ میں آ جائے. آنکھوں میں نا موتیا آ جاتا ہے، اور جب موتیا آتا ہے تو آدمی دور کی چیز نہیں دیکھ پاتا. موتیا آتا ہے دور کی چیز نہیں پڑتا. جب سے مسلمانوں کی زندگی آنکھوں میں موتیا آ گیا نا، دل کی آنکھوں میں موتیا آ گیا، دنیا پرستی کا، لقمہ حرام کا، نفس پرستی کا موتیا آ گیا ہے، تو اسے دور کی چیز نظر نہیں آتی، صرف 60-70 سالہ زندگی سب نظر آتی ہے، اس سے آگے زندگی نظر نہیں آتی. موتیا آیا ہوا ہے. تو رمضان کے سیزن یہ ہے بھائی، رمضان کا ٹارگٹ یہ ہے، اور رمضان کا گول یہ ہے کہ اللہ کرے یہ دل کا موتیا ختم ہو جائے، یہ ہٹ جائے، اور آنکھیں کھل جائیں، اور نظر آئے کہ دنیا میں جینے کا مزہ اسی کے لیے ہے جو آدمی آخرت کے لیے جیتا ہے. زندگی حقیقت میں وہی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہو جائے. یہ دل کا موتیا ہٹ جائے. کافر تو ہیں اندھے، مسلمان اندھا نہیں ہے الحمدللہ، مسلمان الحمدللہ اندھا نہیں ہے. کافر کے بارے میں اللہ نے کہا کافر تو اندھا ہے، مسلمان اندھا نہیں ہے، موتیا آیا ہوا ہے، موتیا آیا ہوا ہے، اسے دور کی چیز نظر نہیں آ رہی آج. یہ بھی اس زندگی کو دیکھتا ہے، اسی کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے، اور اسی کا درد اسے درد لگتا ہے، اسی کا غم اسے لگا ہوا ہے، اسی کے خوشی خوشی نظر آتی ہے، اسی کا نقصان نقصان نظر آتا ہے. موتیہ جو آیا ہوا ہے. اور اگر اللہ موتیہ ہٹا دے تو پھر یہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے، اپنی پوری زندگی کے لیے کھربوں سال کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے گا. تو یہ موتیہ کیسے ہٹے گا بھائی؟ یہ موتیہ کیسے ہٹے گا؟ میرے عزیزو، اس موتیہ کو ہٹانے کے لیے ایک آنسو بہانا پڑے گا ندامت کا اللہ کے سامنے، شرمندگی کا آنسو بہانا پڑے گا، اللہ کریم سے سچی معافی مانگنی ہوگی. یہ ہے موتیہ، اس کا علاج اللہ ہمیں نصیب فرما دے کہ اللہ آج تک جو جیے دنیا کے لیے جیے، بہت غلط کیا. اچھا، اس گناہ سے ہم توبہ بھی نہیں کرتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حب الدنیا رأس کل خطیہ، سب سے بڑا گناہ جو گناہوں کی جڑ ہے، جس سے بہت سارے گناہ وجود میں آتے ہیں، جس سے بہت ساری برائیاں وجود میں آتی ہیں، وہ کیا؟ آدمی دنیا کے لیے جیے، آدمی دنیا کے خاطر جیے.
مال کے لیے جی رہا ہے، عہدوں کے لیے جی رہا ہے، منصب کے لیے جی رہا ہے، اسٹیٹس کے لیے جی رہا ہے، دنیا کی عزت کے لیے جی رہا ہے، دنیا کی شہرت کے لیے جی رہا ہے۔ اب سارے جھگڑے ہی اسی کے لیے نا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو آدمی اس گناہ سے توبہ کرے کہ اے اللہ، دنیا کے لیے جی رہے تھے، آج کے بعد آخرت کے لیے جئیں گے۔ صحابہ تاجر تھے، صحابہ کاروباری تھے، صحابہ دنیا کمایا کرتے تھے، بازاروں میں بیٹھا کرتے تھے، عدالتوں کے اندر ہی بیٹھا کرتے تھے، ان کے پاس جرنیل بھی موجود تھے، لیکن الحمدللہ وہ سارے کے سارے دنیا کام کر رہے تھے، لیکن سب آخرت کو سامنے رکھ کے کرتے تھے، سب آخرت کو سامنے رکھ کے کیا کرتے تھے۔ تو ان کی ساری دنیا آخرت بھی ہوتی تھی اور سبحان اللہ عبادت بھی ہوا کرتی تھی۔ تو ہم بھی ایسی زندگی گزارے نا، ہم بھی ایسی زندگی گزارے، تجارت، زراعت، کاروبار جتنا کریں آخرت کو سامنے رکھیں۔ تو پھر میرے عزیزو حقیقی زندگی کا مزہ ہے، پھر انشاءاللہ دنیا بھی مزے کی ہے اور آخرت اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اس غفلت کے پردے کو دل کی آنکھوں سے ہٹانا ہے، اور اس موتیے کو دل کی آنکھوں سے ہٹانا ہے، اور اس کے لیے میرے عزیزو جو آج تک زندگی کا رخ غلط ہے اس سے توبہ ہے، اپنے بچوں کے بارے میں جو زندگی کے غلط فیصلے ہیں اس سے توبہ ہے، اس سے توبہ ہے کہ اے اللہ معاف فرما دے، اب آئندہ زندگی تیری خاطر گزاریں، آخرت کی خاطر جئیں گے۔ تو پھر آپ کی زندگی انشاءاللہ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد میں واضح فرق ہو جائے گا، کیریئر بن جائے، آپ کو سیزن لگ جائے گا نا، آپ کو ٹارگٹ مل جائے گا، تو یقین جانیں آپ کی زندگی میں فرق آ جائے گا، زندگی مختلف ہو سکتی ہے۔ تو میرے عزیزو یہ گھڑیاں بہت مبارک ہیں، توبہ ہو جائے، ہاں توبہ ہو جائے، اور ضرور اللہ رب العزت سے توبہ کر کے جائیں، ندامت کے اور اصرار کر کے، ہاں اللہ سے اصرار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کریم کو اصرار کرنا بڑا پسند ہے، اصرار کرنا بڑا پسند ہے۔ آدمی زور لگائے، اصرار کرے، اصرار کر کے اپنے اللہ سے معافی مانگے۔ تو اکیلے بیٹھیں، تنہائی میں بیٹھیں، آپ ہو اور آپ کا اللہ ہو، سجدے میں گر جائیں، ہاں اب اللہ سے مانگتے ہی چلے جائیں، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ علامت کیا ہے؟ آپ کو دعا مانگنے کا دل بہت کر رہا ہے، آپ کو دعا مانگنے میں لذت بہت آ رہی ہے، آپ کے دعا کے اندر آپ کو رقت، دل میں نرمی بہت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ ساری علامتیں دعا کی قبولیت کی۔ تو اس کا اہتمام ہو میرے عزیزو کہ اللہ ہمیں ایسی دعا نصیب فرما دے، ایسی توبہ نصیب فرما دے، ایسا استغفار نصیب فرما دے۔ تو اس میں زور لگائے کہ اللہ رب العزت ہماری معافی فرما دے۔ اور میرے عزیزو جلدی کر لے، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، نصیحت فرمائی، اور آپ میرے اور آپ کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، اور میرے اور آپ کے سب سے زیادہ ہمدرد ہیں، اور مجھے اور آپ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ آپ نے نصیحت فرمائی، شبابک قبل حرم اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی، بیماری سے پہلے صحت، خود تنگ دستی سے پہلے خوشحالی، فرصت سے مشغولیت سے پہلے فرصت، اور موت سے پہلے زندگی۔ غنیمت سمجھ لو بھائی، آج اللہ نے شباب دے رکھا ہے، کسی کو صحت دے رکھی ہے، خوشحالی دے رکھی ہے، فرصت دے رکھی ہے، زندگی دے رکھی ہے۔ میرے عزیزو یہ چیزیں جانے میں دیر نہیں لگتی، کچھ نہیں پتا کب صحت چلی جائے، اور کچھ نہیں پتا کب خوشحالی چلی جائے، دن بدلنے میں دیر نہیں لگتے، اور کچھ نہیں پتا زندگی کا چراغ کب بجھ جائے، کب بجھ جائے۔ تو میرے عزیزو معافی کرا لیں، اور یہ معافی گویا کہ آپ نے 70 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی، 50 سالہ زندگی، اس معافی کے بدولت سب کو خوبصورت بنا لیا۔ آپ نے اپنی 70 سالہ زندگی کو خوبصورت کر دیا سچی معافی سے، آپ نے اپنی 50 سالہ زندگی کو خوبصورت کر دیا سچی توبہ سے، اور اگر چلے گئے سبحان اللہ یہ 50 60 سالہ 70 سالہ زندگی آپ کیریئر بنا دے گی۔
کیریئر بنا دے گی. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ کریم کہتے ہیں کچھ خوش نصیب تو ایسی توبہ کرتے ہیں، ایسی معافی مانگتے ہیں، اللہ کو ایسا مناتے ہیں، اللہ ان کی خطاؤں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اس کی خطاؤں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے. کیا کرم ہے اس کا، کیا شفقت ہے، کیا پیار ہے اس کا. تو میرے عزیزو، ضرور معافی مانگ کے جائیں اور اللہ کو منا کے جائیں، اور اللہ کرے بھائی ہمارے لیے یہ توبہ کی گھڑیاں اور یہ توبہ کی گھڑیاں ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائیں. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. عدد خلقہ وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہم سبھی کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو معاف فرما دے. مولا ہماری خلوتیں تنہائیاں ساری کمزوریوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے. مولا جیسے آج تک آپ نے پردہ فرمایا اور پردہ رکھا اور شرمندگی سے محفوظ رکھا، مولا کریم کل اپنی بارگاہ میں اپنی نبی کے سامنے بھی اے اللہ اپنے فضل سے ہماری خطاؤں پہ پردہ فرما دے، ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے، اور ہمارے گناہوں کو مولا کریم اپنے فضل سے ہمارے نامہ اعمال سے صاف فرما دے. مولا آئندہ زندگی ہمیں گناہوں سے پاک نصیب فرما، گناہوں کی نحوستوں سے معاف فرما. اے مولا آپ نے یہاں بلایا ہے، کرم فرمایا، فضل فرمایا، مولا ہم سب کو معاف بھی فرما دے. اے مولا ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے، اپنی بندگی دے دے، اپنی عبادت دے دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. مولا ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیں بے چینی کی زندگی سے محفوظ فرما، ہمیں خوف کی زندگی سے محفوظ فرما، ہمیں ذلت کی زندگی سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں اپنی ناراضگی کی زندگی سے محفوظ فرما، مولا اپنے غضب کی زندگی سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، بری زندگی سے محفوظ فرما، برے حالات سے محفوظ فرما. اے مولا کریم گناہوں کی منحوس زندگی سے ہمارے بچے بچیوں کی اور ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. مولا کریم اپنا فضل فرما. یہ رات کی چند گھڑیاں باقی ہیں اور جو چند راتیں باقی ہیں اے اللہ قدردانی نصیب فرما. اے مولا قدردانی نصیب فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں پھر توبہ پہ استقامت بھی نصیب فرما. مولا ہمیں سچی معافی نصیب فرما، پھر معافی پہ استقامت بھی نصیب فرما. مولا اپنا فضل سے ہر آنے والا دن ایمان والا اور صحت والا اور عافیت والا عطا فرما، اور پہلے دنوں سے آنے والا دن بہتر عطا فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین اے مولا کریم تیرے دین کے طالب ہیں اور ہدایت کا نور چاہتے ہیں، تبھی تیرے در پہ حاضر ہیں. مولا اپنے خزانے کی سب سے بڑی دولت ایمان کا نور ہم سب کو نصیب فرما، ہدایت کا نور ہم سب کو نصیب فرما. ہمیں دل کی آنکھیں نصیب فرما، بصیرت نصیب فرما، اور بصارت کو بھی ہمیشہ سلامت فرما. اعضاء اور جوارح کی معذوری سے ہمیشہ محفوظ فرما. مولا کریم ہمارا ظاہر باطن سبھی کو اپنے پسند کا فرما.
اے مولا کریم اپنے فضل سے خلوتوں میں اور تنہائیوں میں جیسی آپ ہم سے چاہتے ہیں ویسے ہمیں دعا نصیب فرما، ویسے ہمیں عبادت نصیب فرما، ویسے اپنے سامنے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما، مولا کریم ویسے ہمیں ندامت کے آنسو نصیب فرما، مولا کریم ہمیں محروم نہ فرما، اے مولا کریم ہمیں ایسی عبادت سے محروم نہ فرما، ہمیں ندامت کے آنسوں سے محروم نہ فرما، اے مولا کریم ہمیں دل کی شرمندگی سے محروم نہ فرما، اپنے فضل سے ہمیں اپنی تمام خطاؤں پر سچی ندامت نصیب فرما۔ مولا کریم جتنے سامعین سامعات اور حاضرین موجود ہیں سبھی کی جائز حاجات کو پورا فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما مولا، ہمارے ملک پہ رحم فرما، اے مولا کریم ہمارے ملک پہ رحم فرما، اسے اس امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی اور دین کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی جتنی قوتیں ہیں ان کے شر سے اس ملک کو محفوظ فرما، ان کے فتنوں سے محفوظ فرما مولا، ساری امت کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں کو ہر قسم کے تقسیم تفریق اختلاف سے محفوظ فرما، ایمان اسلام پر ہمیں وحدت نصیب فرما، ہمیں اتفاق نصیب فرما، اے مولا یہ ملک کے لیے اس رمضان کو اس ملک کی سلامتی کا ذریعہ بنا، استحکام کا ذریعہ بنا، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔